السلام علیکم ناظرین اکرام، رات پٹرولیم مصنوعات میں جو وزیر پٹرولیم نے اور وزیر خزانہ نے مل کر اضافہ کیا ہے، یہ تاریخ کا پاکستان میں سب سے بڑا پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خطے کے متعلق جو گرافک شیئر کیا جا رہا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس پورے خطے میں اگر پٹرولیم مصنوعات کو سب سے مہنگا اپنی عوام تک کوئی پہنچا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ حالانکہ آبنائے حرمت سے اگر کوئی جہاز تیل بردار گزرتے ہیں تو وہ پاکستانی پرچم لگا ہو تو گزر سکتے ہیں، یعنی پاکستان پر تیل کی بندش بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اضافہ اور اتنا زیادہ اضافہ جو خطے میں سب سے زیادہ اضافہ قرار دیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جنگ کے اثرات ہیں، مہنگائی ہے، آپ اس قدر ٹیکسز کی بھرمار کر دیتے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق تقریباً مختلف مدات میں حکومت جو غریب آدمی سے پیسے وصول کر رہی ہے فی لیٹر کے بدلے وہ 200 روپے تقریباً بنتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پیسہ بن رہا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی موٹر سائیکل سوار، کوئی کار سوار اپنے کسی کام کے لیے، اپنی جاب کے لیے وہ جانے کے لیے 1 لیٹر اگر تیل خریدتا ہے تو اس میں سے 200 روپیہ اضافی طور پر جو تیل کی قیمت نہیں ہے، جو ٹیکسز ہیں وہ حکومت کو اس کو دینے پڑ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ IMF ورلڈ بینک کے جو ہم نے پیسے دینے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ لیوی ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں اور دوسرے ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر میں حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جتنا بوجھ ہو وہ بیچارے متوسط طبقے پر ڈال دے، وہ غریب عوام پر ڈال دے، اشرافیہ کو کچھ نہ کہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے یہ نظام ختم کر دیے ہیں۔ یہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ایکڑوں پر مشتمل ہمارے جناب وزراء کی اور ہماری انتظامیہ کے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور یہ جو ڈبل کیبن ان کی گاڑیاں ہیں اور یہ جو اللے تللے ہیں، یہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ یہ عوامی ٹیکس سے آتا ہے، اور یہ ٹیکس یا تو آپ کے بل میں ڈال دیا جاتا ہے، بجلی کے بل میں، یا پھر جناب آپ کے پیٹرول میں ٹیکسز کی صورت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہوش میں آ چکی ہے۔ ان کا وزیر اعظم سائیکل پر آتا ہے اور سائیکل پر چلا جاتا ہے، وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہو، وہ دنیا کے دوسرے معاملات ہوں، وہ عیاشیاں چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ اب میں اگر بات کروں اسلامی اعتبار سے تو امام نووی کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ان کے دور کے حکمران نے ان سے رائے طلب کی کہ امام صاحب مجھے فرمائیے کہ بیرون ملک کسی حملہ آور قوت کا ہمیں سامنا ہے، خدشہ ہے، تو ایسے میں پیسہ زیادہ چاہیے تو کیا میں عوام پر ٹیکس لگا سکتا ہوں؟ امام صاحب نے جو بات کی وہ بہت شاندار بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، پہلے یہ جو آپ نے جتنے کڑے شڑے پہن رکھے ہیں نا، کنگن پہن رکھے ہیں سونے کے اور گلے میں مالا اور ہیرے اور جواہرات، اور یہ جتنے آپ کے درباری ہیں ان کے پاس جو سونا ہے، پہلے یہ سارا پگھلائیں، اس کو ٹکسال میں ڈالیں، اس کے آپ سکے بنائیں، اگر پھر بھی وطن کا دفاع نہ ہو سکا تو پھر عوام سے آپ رائے طلب کر سکتے ہیں، ان سے ایسی بات کر سکتے ہیں اضافی اخراجات کی۔ چنانچہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ دور قحط میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دسترخوان سے روغن یعنی تیل اور گھی وغیرہ اٹھا دیے تھے کہ جب میرے عوام کو یہ چیزیں میسر آئیں گی تب خلیفۃ المسلمین یہ لے گا۔ یعنی دنیا جدید ہو یا اسلامک دنیا ہو، اسلام میں تو خاص طور پر عوام کے پیسے پر، بیت المال کے پیسے پر، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، یہ جو کلیکشن کر رہے ہیں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، بہرحال آج کل جو سلسلے چل رہے ہیں، تو ان پر اس قدر عیاشی کرنا کہ غریب عوام پر سارا بوجھ منتقل کر دینا، وہ ریٹ جو تیل کا بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وصول کرنا، یہ کسی طور پر بھی نہ جدید دنیا میں پسندیدہ ہے نہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے کہ اب سبسڈی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب 100 روپیہ موٹر سائیکل والوں کو 20 لیٹر تک ملے گا، اور اورنج لائن ٹرین کو کر دیا گیا ہے، پھر بسز کو کر دیا گیا ہے، فری کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں چلے اچھی بات ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ کا شہر ہے یہ آپ کا لاہور، تو اس میں کتنے لوگ اورنج لائن ٹرین پر سفر کر سکیں گے، کتنے لوگ بسز پر سفر کر سکیں گے؟ یہ تو یعنی اونٹ کے منہ میں زیرے کی مانند ہے۔ پھر ہر ایک کا روٹ تو وہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنی جاب پہ جانا ہے، لوگوں نے اسکولوں میں جانا ہے، لوگوں نے ملازمتوں پہ جانا ہے، تو یہ اور جتنے دیگر اعلان کیے گئے ہیں، میں چلو کہتا ہوں کہ آپ نے کچھ غور تو کیا، کچھ سبسڈی دینے کی کوشش تو کی، لیکن یہ ناکافی ہے، یہ بالکل ناکافی ہے۔ مزید ان پہ ایک یعنی مہنگائی کی صورت میں آنا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں، ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں جو اضافے ہوتے ہیں ان پہ بھی ریگولیشن کوئی نہیں ہوتی حکومت کی، وہ بھی من چاہی جناب وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک ناروا قسم کی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے۔
सैयदा आयशा से नबी कायनात ने फरमाया था कि जो हुक्मरान अवाम का खैर खा होता है, अवाम पर सहूलत करता है, नरमी करता है, उसके साथ अल्लाह भी आसानी का मामला फरमाएगा। और जो अवाम पर जुल्म करता है, अवाम पर बोझ लाता है, उनको तंग करता है, कल उसको भी इसी तंगी का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम ये इस्तदा करते हैं कि ये जितने भी इक़दामात आप कर रहे हैं, ये अवाम को रिलीफ देने में नाकाफ़ी हैं। असल काम क्या होना चाहिए? ये बड़े बड़े एकड़ों पर मुश्तमिल जो घर हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो मुराआत हैं, सबसे पहले अगर इमाम नववी की बात पे गौर करें तो इनको कम किया जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब कौम देखती है, अवाम देखते हैं कि उनके हुक्मरान मुखलिस हैं और वो मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं कौम के साथ, तो ये भी आसानी के साथ मुश्किल वक्त में उनका साथ देती है, सब्र करती है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि जनाब टैक्सेस के पैसे से अयाशियां हो रही हैं और अलल्ले तलल्ले हो रहे हैं, अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं, और इन बेचारों को खुराक, राशन और मामूल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके काबिल भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो फिर जाहिर है इनके दिल से बद्दुआ भी निकलती है। फिर ये हुक्मरानों के हक में सोचते भी नहीं हैं, उनको दुआ भी नहीं देते और इनको सब्र भी नहीं आता। अल्लाह करे कि इनको हुक्मरानों को होश आ जाए, अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए। वरना नाज़रीन इकराम, दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वो हुक्मरान अता फरमाए जो अल्लाह से भी डरने वाले हों और जो मखलूक पर भी रहम करने वाले हों। और अल्लाह ऐसे हुक्मरान कभी भी किसी को भी नसीब ना फरमाए जो मखलूक खुदा के बारे में फ़ैसले करते हुए अल्लाह से डरने वाले ना हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।